السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان مرتے وقت کون سا کام کرتا ہے؟ دوستو، یہ ایک حقیقت پر مبنی تحریر ہے، پلیز اسے آخر تک لازمی سنیے گا۔ ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھیں۔ علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا۔ جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ یہ مرحومہ نماز روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھیں، اور ایک نوجوان دل کے مریض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کلمہ نصیب نہ ہوا۔ کیسی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا تو موت کے وقت کلمہ جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمے کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اسی کی طلب تھی۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے یا نہیں۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے۔ اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمے سے محروم ہو گیا۔ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا۔ نرس نے ٹیکہ لگایا تو اس کو بہت گندی گالی دی۔ نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ٹیکہ لگایا، مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالی دیتا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ میری وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ میں بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے۔ اس کا باپ آیا اور ترلے منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں مانا نہیں، کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ ہی نہیں۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا، جہاں 1 دن بعد وہ اسی کربناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیں، انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون سا کام سب سے زیادہ کرتی ہوں، اور وہی کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا رب کو منہ دکھا سکوں گی؟ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف اور درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ گھر کی ہر شخص پر یہ کام لازم کر دیں۔ تبلیغ کی غرض سے سب کو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔